بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 324، اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نوجوان کنواری عورتوں کو عیدگاہ میں جانے سے منع کرتی تھی، تو ایک خاتون آئی جو قصر بنی خلف میں ٹھہری تھی۔ اس نے آ کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ میری بہن کا شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات کے اندر شریک ہوا، اور میری بہن بھی 6 غزوات کے اندر شریک ہوئی، اور وہ غزوات کے اندر زخمیوں کی مرہم پٹی اور دوا دارو کیا کرتی تھی۔ تو میری بہن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ عورتیں جن کے پاس چادر نہ ہو تو وہ گھر سے نہ نکلے، ان پہ کوئی حرج نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی سہیلی سے چادر لے لیں اور مسلمانوں کے نیکی اور خیر کے مواقع پہ حاضر ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس کی بہن یعنی ام عطیہ جو 6 غزوات کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہوئیں، ام عطیہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا کہ خواتین عیدگاہ میں یا نیکی اور خیر کے مواقع میں مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوں؟ تو حضرت ام عطیہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اور ام عطیہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان اور پردہ دار خواتین، یا یوں کہا کہ نوجوان پردہ دار خواتین اور حائضہ عورتیں گھروں سے نکلیں اور نیکی اور خیر کے مواقع پہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں حاضر ہوں، اور حیض والی عورتیں عیدگاہ باہر رہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے ام عطیہ سے کہا کیا حیض والی عورتیں؟ تو اس خاتون یعنی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا حیض والی خاتون فلاں جگہ حاضر نہیں ہوتی، یعنی میدان عرفات میں؟ خواتین و حضرات، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 324 کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ ایک طویل حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کنواری عورتوں کو عیدگاہ میں جانے سے منع کیا تو دلیل کے طور پہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہن نے اپنی بہن سے وہ روایت کردہ حدیث سنائی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہاں تک کہ حائضہ عورت کو بھی مسلمانوں کے نیکی کے اجتماعات اور دعا اور خیر کی جمع میں حاضر ہونے کی اجازت دی تھی باپردہ ہو کے۔ لیکن محترم خواتین و حضرات، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور تک تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسے منع فرما دیا تھا کہ خواتین مسلمانوں کے اجتماع کے اندر وہ حاضر نہ ہوں۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آج کل فتویٰ اس پر ہے کہ ان کا نکلنا یعنی خواتین کا مسلمان مردوں کے اجتماعات کے اندر شامل ہونا یہ منع ہے، کیونکہ فتنے کا دور ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ملتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ دور میں خواتین کو یوں دیکھ لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مردوں کے اجتماعات کے اندر جانے سے منع فرما دیتے کہ جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دور کی بات کر رہی ہیں، اور فی زمانہ کیا دور جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس چادر نہیں وہ اپنی سہیلی سے چادر لے لے۔ اس سے محدثین نے فرمایا عبادت کے لیے عاریتاً کپڑا لینا کے لیے جائز ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ 6 غزوات میں شرکت کی، اور یہ مسلمان مجاہدین جو زخمی ہو جاتے ان کی دوا دارو کرتی، ان کو مرہم پٹی کرتی۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر چونکہ مرد حضرات کافی ہیں جو مرد کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، لہذا عمومی حالات کے اندر خواتین کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر محرم کو مرہم پٹی وغیرہ کریں۔ لیکن ہنگامی صورتحال یا حادثاتی حالات کے اندر یا ایمرجنسی کے طور پہ اگر خواتین مرہم پٹی وغیرہ کریں تو یہ جائز ہے، لیکن یہ عذر کی صورتحال ہے۔ مرد حضرات وافر موجود ہوں
تو مرد حضرات ہی اٹینڈ کریں اور خواتین کو خواتین ہی اٹینڈ کریں، تو یہی اسلام کا طریقہ کار ہے۔ لیکن فی زمانہ ہمارا نظام جو ہے وہ اسلام کے بالکل متصادم ہے، اور جس کی بے برکتی اور منفی نتائج جو ہیں وہ ہمیں معاشرے میں دیکھنے کے ملتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ حیض والی عورتیں عیدگاہ سے باہر رہیں۔ محدثین نے فرمایا یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، نہ عید کے دن نہ عید کے علاوہ۔ جو اس حدیث پاک کے اندر منع کیا گیا کہ حائضہ عیدگاہ سے باہر رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت مردوں کا ہجوم ہے اور مردوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے، لہذا ان کے لیے جگہ کافی ہو جائے اور جگہ تنگ نہ پڑ جائے، اس وجہ سے فرمایا کہ حائضہ عیدگاہ سے باہر رہے۔ حائضہ کا مسجد میں آنا یہ منع ہے، لیکن عیدگاہ کے اندر وہ جا سکتی ہے، کیونکہ عیدگاہ عید والے دن یا عید سے پہلے یا عید کے بعد یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے عرس کے مواقع کے اوپر بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام اور مذہب اور مسلک اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ چیزیں ہمارے قرآن و سنت سے متصادم ہے، لہذا خواتین کو ایسے اجتماعات اور ایسے ہجوم میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ لازم ہے کہ وہ باپردہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور علیحدہ جب کبھی ایسا موقع میسر آئے کہ جب مردوں کا ہجوم نہ ہو اور باپردہ ہو کہ کبھی کبھار قبرستان یا بزرگان دین کے مزارات پہ چلی جائیں، تو اس طرح جائز ہے۔ اگر خواتین کا ایسا کوئی باپردہ بالکل علیحدہ منظم طریقے سے انتظام ہے تو اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن مردوں کا جہاں پہ ہجوم ہو اور ایسے اجتماعات کے اندر خواتین اگر اجتناب کریں تو اسی میں عافیت ہے۔ موجودہ فتنے کے دور کے اندر ہاں عورتوں کا ایک اجتماع ہے اور چار دیواری کے اندر ہے اور باپردہ ہے اور سب خواتین ہی ہیں، تو ایسی محافل کے اندر خواتین کو ضرور جانا چاہیے تاکہ وہ دین کو سیکھ سکیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔